بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ان وجوہات کے باوجود دوبارہ نماز نہ پڑھی تو آپ کی نماز کسی صورت قبول نہ ہوگی۔ نماز کو توڑنے والی 50 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں قصدن یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز میں آ یا اف یا ہائے کہنا یا زور سے رونا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اگر جنت اور دوزخ کی یاد آ جانے سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل بھر آئے اور روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز میں اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 4، کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 5، نماز میں کوئی خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 6، کسی خط یا کتاب پر نظر پڑی اور الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا لیکن صرف دل میں مطلب سمجھا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے الفاظ ادا کر لیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز میں قرآن دیکھ کر اس سے تلاوت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز میں قہقہ کے ساتھ ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، اگر کسی نے نماز کے دوران گھڑی کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن اگر منہ سے الفاظ ادا کیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، عمل کثیر کرنا، یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 11، نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر چھالیاں کا ٹکڑا کھا لیا تو نماز ٹوٹ گئی، البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اور اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 12، منہ میں پان رکھا ہے یا چیونگم وغیرہ رکھا ہے اور اس کی مٹھاس حلق میں جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا، منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ ہاف میں جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اگر میٹھی چیز کے بعد کلی نہ کی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 14، ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ نمبر 15، سینہ کو قبلہ سے پھیر دینا۔ نمبر 16، کسی چیز کا جو منہ سے باہر ہونا، مثلاً کھانا اگرچہ تھوڑا ہو۔ نمبر 17، بلا ضرورت کھنگارنا۔ نمبر 18، تکلیف اور درد کی وجہ سے آواز سے رونا یا ہائے کرنا۔ نمبر 19، خدا کے شریک سے سوال کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا اور تعجب کی بات پر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ پڑھنا۔ نمبر 20، کسی قرآن کی آیت کو خطاب اور جواب کی نیت سے پڑھنا۔ نمبر 21، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ نمبر 22، موضوع پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا۔ نمبر 23، موضوع کو نکال دینا اگرچہ فعل قلیل سے نکالا جائے۔ نمبر 24، ان پڑھ کا ایک آیت یاد کر لینا۔ نمبر 25، ننگے کو کپڑا مل جانا۔ نمبر 26، اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر ہو جانا۔ نمبر 27، صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ جانا۔ نمبر 28، جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا۔ نمبر 29، نماز فجر میں سورج نکل آنا۔ نمبر 30، عیدین کی نماز میں زوال ہو جانا۔ نمبر 31، جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت ہو جانا۔ نمبر 32، پٹی کا زخم سے اچھا ہو کر گر جانا۔ نمبر 33، معذور کے عذر کا جاتا رہنا۔ نمبر 34، قصداً وضو توڑ دینا یا کسی دوسرے کے فعل سے وضو ٹوٹ جانا، مثلا کسی نے کوئی چیز ماری اور خون نکل آیا۔ نمبر 35، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 36، پاگل ہو جانا۔ نمبر 37، نہانے کی حاجت ہو جانا۔ نمبر 38، رکوع سجدہ والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بلا حائل کے مرد کے برابر کھڑا ہو جانا، بشرطے کہ تحریمہ میں دونوں شریک ہوں اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں اور امام نے عورت کی امامت کی
نیت بھی کی ہو۔ نمبر 39، اپنے امام کے علاوہ دوسرے شخص کو نماز میں غلطی بتانا۔ نمبر 40، اللہ اکبر کے ہمزہ میں مت کرنا۔ نمبر 41، قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا۔ نمبر 42، ایک رکن کی مقدار 70 کا کھل جانا۔ نمبر 43، مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن پورا کر لینا اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ ہونا۔ نمبر 44، نماز میں ہاتھ سے قمیض ٹھیک کرنا۔ نمبر 45، بدن کے کسی بھی حصے پر خارش کرنا۔ نمبر 46، مرد نمازی کے سامنے سے عورت کا گزرنا۔ نمبر 47، نماز میں پیشاب کی شدت محسوس ہونا۔ نمبر 48، مرد کے سر سے ٹوپی گر جائے تو اسے اٹھا کر پہن لینا۔ نمبر 49، عورت کے سر کے بال بوجہ دوپٹے کا باریک ہونا۔ نمبر 50، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا۔ ان تمام وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔